کامران صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ دونوں کی ایک ایکسٹریم پوزیشن نظر آتی ہے. وہ جینزی فارمولا کا خیال ہے کہ جس طرح یوتھ ایک ویو آئی تمام ملکوں میں، اب وہی ہم یوتھ لیڈرشپ لائیں، ہارڈ لائن لائیں. خود ان کا جنید اکبر صاحب نے میرے شو میں کہا، ایک دو اور شوز انہوں نے کہا کہ جی ہم تو گورنمنٹ کو کہتے رہے تھے کہ بات چیت کریں، ایک ماحول بنائیں، ورنہ ہمارے یہاں پھر وہ ایکسٹریم لیڈرشپ سامنے آئے گی جو نہ کسی کی سنے گی، نہ کوئی بات کرے گی، صرف ایک کلیش کی فضا بنے گی. گورنمنٹ اس کا حال یہ ہے کہ ملاقات بھی نہیں کراتی، وہ کسی چیز کے اوپر وہ بھی دو قدم پیچھے نہیں ہٹتی. یہ تمام جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سارٹ آف بنتی جا رہی ہے یا خطرہ نظر آ رہا ہے، اس میں زیادہ قصوروار کون ہے؟ پی ٹی آئی والے قصوروار ہیں کہ پی ایم ایل این والے؟ آپ دو کی بات کرتے ہیں، میں تین کی بات کرتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے. تو یہ بتائیں پھر دو میں سے ایک کے ساتھ 13 اکتوبر کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مولانا صاحب کیوں ملے تھے؟ ملے تھے دونوں سے ملتے رہے. ملنے میں تو آپ سیاست کی صورت میں جو نا وہ آپ کسی سے انکار نہیں کر سکتے نا. آپ سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو نہیں، لیکن ڈیلیگیشن اگر آتا ہے اس میں احسن اقبال ہیں، امیر مقام ہے، اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں، تینوں منسٹرز آئے ہوئے ہیں، تو کوئی وجہ ہوگی نا. ایک ڈیلیگیشن آیا ہے تو وہ ٹاکس کس بات پہ تھی؟ کیا مولانا صاحب کو ٹھنڈا کر رہے تھے؟ مولانا صاحب کو کوئی وعدے کر رہے تھے؟ کیا تھی وجہ؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا پیغام لے کے آئے تھے. میں اس وقت ملک سے باہر تھا اور اس کے بعد اب تک میری مولانا صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں کوئٹہ میں ہوں اور مولانا صاحب 38 خان کی طرف چلے گئے. مگر مولانا صاحب کا ایک جو سب سے آسان وہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے پاس آئے وہ ان سب سے ملتے ہیں. اب یہ آئے تھے تو کیا پیغام لے کے آئے تھے یا کیا اس میں لے کے آئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی جو ہے اختیار ولی زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، ان کے علم میں ہوگا. میں ان دنوں میں روانڈا میں تھا اور جب میں واپس آیا ہوں تو دن جو ہے نا میں کوئٹہ آ گیا اور مولانا صاحب ادھر چلے گئے. تو اب میں مولانا سے پوچھ نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے پاس ڈیلیگیشن. چلے اختیار ولی سے پوچھ لیتے ہیں، اختیار ولی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیوں کہ تھے آپ ڈیلیگیشن کیوں بھیج رہے تھے مولانا صاحب کے پاس؟ آپ کو ہوا لگ رہی تھی کہ تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کی، ان کو بھی ڈیلیگیشن بھیج دیں گے؟ نہیں، وہ دو باتیں ہیں. ایک تو میں بتانے سے قاصر ہوں اور ایک جو ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ملنا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں. اور اسمبلی میں بھی مولانا صاحب نے، وی آر تھینکفل ٹو ہم، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے میں ہمارے ساتھ مدد کی تھی. یقیناً ان کی مدد کے بغیر وہ ممکن نہیں تھا. تو ہمارے وہ بھلے جس بات بتانے سے قاصر ہے اس کا پروونشل پالیٹکس سے تعلق تھا کہ سینٹر کی پالیٹکس سے تعلق؟ پاکستان کی پالیٹکس سے. نہیں، اتنا تو بتا دیں نا. تو میں پروونشل تھا کہ نیشنل لیول پالیٹکس سے، اتنا بتا دیں. میں اس سے نہیں پوچھتا. صوبے سے کہہ رہے ہیں. ہاں جی، سن لیا آپ نے، گیم چل رہی ہے صوبے میں جے یو آئی کی اور پی ایم ایل این کی. آپ نے دیکھ لیا، 90 لوگ آزاد کر دیے، گورنر رول کی دھمکی دے دی، بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا کہ نیا سی ایم نہیں الیکٹ کر سکیں گے. رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. لیکن میری بات کا آپ نے ابھی تک ایک جواب نہیں دیا. آپ لوگوں کا گیم پلان ہے کیا؟ اگر آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ آپ پورا ملک جام کر دیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل کوئی سپورٹ نہیں ہے جس کے آپ ان پہ اتنا پریشر ڈالیں جیسے کوئی چیزیں آن اے سیریس نوٹ. اس وقت ہمیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس واقعی سمجھ نہیں. آپ نے اسمبلیز میں، سینٹ میں، پروونشل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں. وہاں پہ آپ کا انفلوئنس تھا، پاور تھی، آپ چیزیں کروا لیتے تھے. یا تو آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے سیٹیں چھوڑ دینی ہیں، تو پھر تو مجھے لاجیکل سمجھ آتی ہے. اس پہ باقاعدہ اناؤنس ہو گیا ہم سیٹیں ریزائن نہیں کر رہے. اب آپ نے یہ چینج کیا ہے. ٹرائی ٹو ہمیں کچھ سمجھائیں کہ ہے کیا پی ٹی آئی کی. نہیں، میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ بالکل کوہیرنٹ گیم پلان 100% نہیں ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے خلاف ملک کا ہر قانون جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن آئی کین آلسو فلپ دا کوشچن. اس حکومت کا گیم پلان کیا ہے؟ مطلب انہوں نے اس ملک میں الٹیمیٹلی پروگرس اور اسٹیبلٹی کیسے لانی؟ ان کی پانچوں گھی میں ہیں، ان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھ لیں، آج ایک اور کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ اسٹاک مارکیٹ سے ڈائیویسٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہم جا رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، جو ان کو چاہیے وہ دے رہے ہیں، لیکن 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس سب کے باوجود کہ سارا میڈیا نیریٹو کنٹرول ہو رہا ہے، اس سب کے باوجود کہ 17 سیٹوں سے 170 بن گئی، اس سب کے باوجود کہ سڑک پہ جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی، ان کے اپنے کمنٹیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں
کہ ان کا ابھی بھی ایک ووٹ کے پی میں تو چھوڑے پنجاب میں نہیں زیادہ ہوا. تو ان کا گیم پلان کیا ہے؟ کب تک یہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا ووٹ کتنا بڑھتا ہے کتنا گھٹتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. آپ کا تو ووٹ تھا ہی نہیں. ایک پرچی جیب سے نکالی کہتے مجھے امریکہ نے نکالا ہے, پھر کہتے او ہو امریکہ کا تو نام منہ سے نکل گیا, ورنہ آپ کے پلے تھا ہی کیا. جو آپ نے پروگرام دیا تھا جس پہ آپ نے پبلک سے ووٹ لیا تھا اس پہ تو آپ نے کوئی امپلیمنٹیشن کی ہی نہیں. نہ 50 لاکھ گھر, نہ مدینے کی ریاست, نہ نیا پاکستان, نہ انقلاب, نہ 1 کروڑ نوکریاں. کیا کچھ ہوا؟ نتھنگ. کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پھر بعد میں کاغذ کے پرزے سے آپ نے لفظی باتوں سے بیانیوں سے چینج کر دیا. سو ہم بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کون سا کارڈ کس وقت کھیلنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کو خود نہیں پتا کہ اس نے کس راستے جانا.